انسان اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے تو اس کے اندر سے شر نکل جاتا ہے اور خیر آ جاتی ہے، اس طرح دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں ہم سب نے مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم زندگی میں ہی مٹی سے مانوس ہو جائیں اور اپنے نفس کو خود ہی مٹا دیا کریں۔ جو اپنے آپ کو مٹی جیسا بنائے اس کو مسکین کہتے ہیں، اور یہ مسکین لوگ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے فقراء مہاجرین کی زندگی مسکنت کی زندگی تھی، ان کے پاس دنیا کا مال پیسہ بہت تھوڑا تھا، ان کے جسم پر لباس بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حاضر ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے تاکہ کپڑے کی پھٹی ہوئی جگہ سے ہمارے جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ لیکن انہی فقراء مہاجرین کا اللہ رب العزت کا اتنا مرتبہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ان فقراء مہاجرین کا تذکرہ کیا، اے اللہ ان کی برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا مانگی، فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں میں موت دینا اور میرا حشر نشر مسکینوں میں کرنا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اللہم احینی صدیقا، اللہم احینی صالحا، اللہم احینی عابدا، کیونکہ اگر ان الفاظ سے دعا مانگتے تو صدیق، عالم، عابد کہنے سے دعویٰ کا اظہار ہوتا، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسکین کا لفظ فرمایا۔ ایک مرتبہ فقراء کی محفل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فقراء، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں 3 چیزیں ایسی عطا کریں گے جو اغنیا کو بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فقراء کو تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مالدار انسانوں کو مال خرچ کرنے سے بھی نہیں مل سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں فقراء کو اتنے بلند درجے عطا فرمائیں گے کہ مالدار لوگ جنت میں ان فقراء کے محلات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دنیا میں آسمان کے ستاروں کو دیکھا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ یوں فقراء کو امتیازی شان عطا فرمائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فقراء سے دوستی رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تم سے جن لوگوں نے دوستی کی یا تم سے جن لوگوں نے محبت کی تم خود بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فقیر کو فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ کھڑا رہے گا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے آپ کو تو اجازت مل گئی، پھر آپ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہے گا مجھے شرم آ رہی ہے، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا اور جن لوگوں نے مجھے کھلایا اور پلایا وہ ابھی بھی پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی اس بات کو پسند فرما کر حکم دیں گے جتنے لوگوں کو تم سے محبت کا تعلق تھا تم ان سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو سلمان دورانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی کوئی تمنا پوری نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی سانس لے لیتا ہے تو اس کا یہ ٹھنڈی سانس لے لینا غنی آدمی کی 16 سالہ عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔